السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بنی والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورہ یونس آیہ مبارکہ 58 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن مزید آیہ مبارکہ 61 تک ٹرانسلیشن کریں گے اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 58 سے کنٹینیو کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق فجعلتم منہ حراما وحلالا قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين۔ ٹرانسلیشن قل ارأیتم ما انزل اللہ لکم من رزق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے جو کچھ اتارا اللہ نے تمہارے لیے رزق، پس تم نے فجعلتم منہ حراما وحلالا کر لیا تم نے اس میں سے حرام اور حلال۔ قل اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی؟ ام علی اللہ تفترون، یا اللہ کے اوپر افترا بردازی کرتے ہو؟ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، اور نہ گمان کریں وہ لوگ جو باندھتے ہیں اللہ پر جھوٹ قیامت کے دن۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ سے ہمیں فضل ہے لوگوں پر، ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن اکثر ان کے شکر ادا نہیں کرتے۔ وما تکون فی شأن، اور نہیں ہوتے آپ کسی بھی حالت میں، وما تتلو منہ من قرآن، اور نہیں آپ تلاوت کرتے اس میں سے یعنی قرآن میں سے، ولا تعملون من عمل، اور نہ ہی عمل کرتے ہو کوئی ایسا عمل، الا کنا علیکم شہودا، مگر ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں، اذ تفیضون فیہ، جب تم مشغول ہوتے ہو اس میں۔ وما یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، اور نہیں چھپی ہوئی تیرے رب سے کوئی بھی چیز ذرہ برابر، فی الارض ولا فی السماء، زمین میں اور نہ آسمان میں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر، اور نہ چھوٹی اس سے اور نہ بڑی، الا فی کتاب مبین، مگر کتاب روشن میں لکھی ہوئی ہے۔ تفسیر آیہ مبارکہ 58 سے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ جیسا کہ ہم لوگ قرآن مجید فرقان حمید کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ اس کے کیا کیا فوائد ہیں، اور یہ رب تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، اور اس کے اندر جو بھی صفات ہیں، جو بھی اس کے خصوصیات ہیں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور یہ خصوصیات کن کن لوگوں کو فائدہ مند ہوتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ اس کے ذریعے خوش ہوں۔
وہ ان سب سے بہتر ہے جو کچھ لوگ اکٹھا کر رہے ہیں۔ لوگوں کے پاس بہت کچھ ہے دنیا پہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں بھیجی ہیں، انسان ان پہ احاطہ بھی نہیں کر سکتا، لیکن دنیا پہ جتنا بھی کچھ ہے، جو بھی کچھ ہے، ہیرے جواہرات، جو بھی کوئی بھی نعمت، ان سب سے بڑھ کر قرآن مجید جیسی نعمت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس میں انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ اور ادھر اللہ کے فضل اور کی رحمت سے مراد قرآن مجید، فرقان حمید، جو بھی حق تعالیٰ نے پیغامات ارسال کیے ہیں، اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اور باقی بھی جو نعمتیں ہیں، انسان کو اس کے اوپر خوش ہونا چاہیے اور شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ شکر صرف زبانی کلامی ہی نہیں بلکہ جوارح سے بھی اس کی تصدیق کرنی، عملی ثبوت پیش کرنا۔ اور یاد رہے کہ یہ جو ورڈ آیا ہے فَلْيَفْرَحُوا، تو چاہیے کہ اس کے ذریعے خوش ہوں لوگ، اس کے ذریعے خوشیاں منائیں۔ تو اس سے بالکل جشن عید میلاد النبی نہیں نکلتا، بلکہ خوشی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، خوشی خوشی سے اس پہ عمل کرنا۔ جیسا کہ جو لوگ قرآن مجید کے ساتھ سچے ہوتے ہیں، وہ اپنی محبت اس کے ساتھ وابستہ کرتے ہیں، تو جب ان کو کوئی نیا اس کے بارے میں حکم نظر آتا ہے، نہ کوئی نئی چیز ملتی ہے، تو بہت ہی زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی ہم پڑھ چکے کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو منافق تو آپس میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں، حقارت کی نگاہ سے ایک دوسرے کو طنزیہ انداز میں دیکھتے ہیں کہ اس کے ذریعے کس کا ایمان بڑا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان اس کے ذریعے مزید بڑا ہے، لیکن جو منافق ہیں ان کی نجاست پہ نجاست ہی بڑھتی ہے، ان کے نفاق میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ چیز ہے کہ مومنین کو قرآن مجید کے ذریعے جو بھی احکامات ارسال کیے جاتے ہیں وہ اس کے ذریعے خوش ہوتے ہیں۔ تو پھر ایسی جو بلائی ہے وہ دنیا فیہا سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی بھی آیت کا غلط معنی مفہوم بنا کر اس کو پیش کرنا یا اپنے لیے اس میں سے دلیل نکال لینا، یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ ایسی ہی تحریف بنی اسرائیل نے بھی کی، جیسا کہ ہم بارہا ان کے بارے میں پڑھ چکے ہیں۔ تو کیا ہوا ان کے ساتھ کہ وہ اللہ کی نظر میں ذلیل و خوار ہوئے، اللہ نے ان پہ اپنا غضب نازل کیا۔ تو اس آیت میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں، تو کیا فرمایا کہ فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ اس کے ذریعے خوش ہوں، یہ نہیں کہا کہ اس کے ذریعے خوشیاں منائیں۔ تو کچھ جو غلط معنی مفہوم بنانے والے ہیں ان کا کیا کہنا ہے کہ دیکھو قرآن سے ہمیں دلیل ملتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں خوشی منائی جائے، میلاد، جشن عید میلاد جسے کہا جاتا ہے، جلوس، بنگڑے جو لوگ ڈالتے ہیں، تو وہ اس آیہ مبارکہ سے بھی دلیل نکالتے ہیں۔ تو یہ بالکل غلط ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے بھی خلاف ہے یہ چیز، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں یہ چیز شامل تھی کہ ایسے نبی مبعوث فرمائے جائیں گے کہ جو بازاروں میں شور و غل کرنے والے نہیں ہوں گے، بوڑھوں کا، بیماروں کا خیال رکھنے والے ہوں گے۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ کہ معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے، جو خود کو عاشق رسول کہلانے والے ہیں ان کا اگر حال دیکھا جائے تو جلوس اور شور و غل اور بیماروں اور بوڑھوں کا جینا حرام کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناچ گانا یہ سب کچھ بھی چل رہا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ میوزک کی تھاپ پہ یہ ناچ گانا بھی چل رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ گھوڑوں کو بھی نچایا جاتا ہے۔ ایک وہ جانور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تابع فرما ہے، اس کو انسان کی تربیت نے کیسا بگاڑ دیا۔ تو اس کا گناہ بھی اس کے مالک کو ہی ہوگا جس نے اس کی یہ تربیت کی۔ ادھر ایک اور بہت اہم بات جو کہ آپ کے گوش گزار کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ جو اسپیشلی مائیں ہیں
وہ بچوں کی تربیت میں اپنا بھی حصہ شامل کریں. ان کو بس تعلیمی اداروں میں بیچ دینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ان پہ کڑی نظر رکھیں. ان کی جو اسکول کالج کی کتابیں ہیں، بکس ہیں، ان کا مطالعہ خود بھی کیا کریں، کیونکہ بعض اوقات اس کے اندر بہت کچھ غلط بھی لکھا ہوتا ہے جو کہ دین اسلام کے سراسر خلاف ہوتا ہے. بعض اوقات شرکیہ باتیں بھی لکھی ہوتی ہیں. جب ایک ماں خود پڑھی لکھی ہوگی پھر وہ اس چیز کا موازنہ کر کے بچے کی اچھی تربیت کر سکے گی، اچھے اور برے کی اس کو پہچان کروا سکے گی. اب ان تعلیمی اداروں میں بھیجنا بچوں کو ہماری مجبوری ہے ان کو تعلیم دلانے کے لیے، لیکن ساتھ ساتھ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان بچوں کو دیکھیں ان کی کتابوں میں کیا چل رہا ہے. تعلیمی ادارے جو ہیں کہیں ہمارے بچے کی غلط تربیت تو نہیں کر رہے. اور آج کل جو سب اسکولوں کالجوں کا ماحول ہے وہ بہت ہی خراب قسم کا ہے، سب سے بڑھ کے مخلوط ماحول. اور پھر اس کے علاوہ بعض ایسے بھی ادارے ہیں جہاں بچوں کو ڈانس بھی سکھایا جاتا ہے، استغفر اللہ. اور بعض اوقات بچوں کی ایسی حرکتوں پہ ان کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے. تو والدین کی سخت ذمہ داری ہے کہ آنکھیں کھول کر جئیں، بچوں کو دیکھیں بچوں کی کتابوں میں کیا چل رہا ہے، ان کو کیسا ماحول مل رہا ہے، ان کی کیسی تربیت ہو رہی ہے. کیونکہ ہمارے بچے بہت سارا وقت اسکولوں میں گزارتے ہیں. تو آج جو کتابیں ہیں اس کے اندر 3 عیدوں کا بھی کہا جاتا ہے کہ اسلام میں کتنی عیدیں ہیں؟ 3 عیدیں. بھئی کیسے 3 عیدیں ہو گئیں جبکہ ہمیں جو دینی شعار میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ دی گئی، خوشی کے تہوار 2 دیے گئے ایک سال میں، تو تیسری عید کہاں سے آ گئی؟ جمعے کا دن عید کا دن کہا گیا، خوشی کا دن کہا گیا، اس کو ہم تھوڑا بہت سیلیبریٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کو باقاعدہ عید کا دن ہی کہہ دینا یہ تو سراسر غلط ہے. تو یہ 3 عیدیں ہماری، یہ جو 12 ربیع الاول کا دن ہے جشن عید میلاد النبی کہا جاتا ہے، تو اس کو تیسری عید انہوں نے بنا دیا جو کہ بالکل سراسر بدعت ہے. کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار. یاد رہے کہ ہر بدعت، ہر نئی چیز جو اسلام میں نہیں تھی اس کو خود سے ایجاد کر لینا تو یہ سراسر گمراہی ہے. ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. تو پتہ کیا چلا کہ عید میلاد النبی کسی بھی طرح سے کسی بھی اینگل سے جائز نہیں ہے. اور ویسے بھی دیکھا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے یہ تقریباً 2 صدیاں بعد اس کی ایجاد ہوئی. اور یاد ہے کہ اس کو ایجاد کرنے والے یہودی ایجنڈا ہی تھا، یہودیوں کے ساتھ ملتا جلتا ہی کوئی گروہ تھا. ان میں سے کسی نے عید میلاد کا جو کنسیپٹ ہے وہ جاری کیا. اور ایک اور چیز ادھر مینشن کرنا بہت ضروری ہے کہ جو 12 ربیع الاول جشن کا دن منایا جاتا ہے، پیدائش کا دن منایا جاتا ہے، تو یہ سراسر پیدائش کا دن نہیں ہے بلکہ وفات کا دن ہے. اس پہ سب کی متفقہ رائے ہے کہ 12 ربیع الاول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. البتہ جو پیدائش کا دن ہے اس میں اختلاف ہے، اس میں بھی جو زیادہ رائے ملتی ہیں وہ 9 ربیع الاول کی ہیں. لیکن 12 ربیع الاول تو کسی بھی کہیں سے بھی اس کا جواز نہیں ملتا کہ وہ 12 ربیع الاول ہو. تو بھئی کیسے ہو سکتا ہے کہ جو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جان نچھاور کریں، ان کا نام سن کے ہی واری نیارے ہو جائیں، تو ان کی وفات میں ہم ایسے بنگڑے ڈالیں، اس دن کو خوشی کا دن منائیں. یہ چند علمی باتیں تھیں جو آپ کے گوش گزار کرنا بہت ضروری تھی. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں
قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بھلا دیکھو تم جو اتارا اللہ نے تمہارے لیے رزق، اس میں سے تم نے کچھ کو حرام کر لیا اور کچھ کو حلال کر لیا۔ آپ فرما دیجئے کہ اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم ایسا کر کے اللہ پر جھوٹ افطرا کر رہے ہو۔ اور یاد رہے کہ ہم پہلے بہت کچھ پڑھ چکے ہیں کہ یہود نے کیسے حلال کو حرام کر لیا تھا، حرام کو اپنے لیے حلال کر لیا تھا۔ جیسا کہ چربی کے بارے میں کہا گیا ان کو بطور سزا کہ چربی استعمال نہیں کرنی، انہوں نے ہیلا سازی کرتے ہوئے چربی کو پگھلا کر اس کو بیچ دیا، اس کی قیمت کو کھا گئے۔ چربی ڈائریکٹ تو نہ کھائی لیکن اس کو بیچ اور اس کی قیمت کھا گئے۔ تو اس طرح انہوں نے کیا کیا، جو چیز اللہ نے حرام کی تھی اس کو اپنے لیے ہیلے بہانے سے حلال کر لیا۔ تو اللہ یہی فرما رہے ہیں کہ جو کچھ تم نے اپنے لیے حلال کو حرام، حرام کو حلال کر لیا، کیا اللہ نے اس کے بارے میں تمہیں اجازت دی تھی؟ کیا اللہ نے تمہیں اس کے بارے میں کچھ رخصت دی ہو؟ یا تم ایسا کر کے اللہ پر جھوٹ افطرا کر رہے ہو؟ ایسا کرنا تو بہت ہی سخت گناہ ہے۔ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو ایسی بات میرے پہ لگائے، میرے پہ منسوب کرے جو میں نے نہیں کہی، تو اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا کرنا جہنم میں جانے کا سبب ہے، تو جو لوگ اللہ پہ جھوٹ افطرا کرتے ہیں تو پھر ان کی نجات کیسے ہے، ان کا چھٹکارا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یاد ہے کہ وہ لوگ یہ گمان نہ کریں جو اللہ پر جھوٹ افطرا کرتے ہیں قیامت کے دن، یعنی کہ وہ نجات پا جائیں گے، وہ عذاب سے چھوٹ جائیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت بڑا فضل کرنے والے ہیں، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یعنی کہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے لوگوں پر کہ وہ ایسا کر کے بھی عذاب سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ اللہ چاہیں تو فوراً کی پکڑ ہو جائے، فوراً پہ عذاب آ جائے تو وہ چھوٹ کر کہیں بھی بھاگ نہیں سکتے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہی ہے کہ لوگ عذاب سے بچے ہوئے ہیں، وہ اتنی ڈٹائی کے ساتھ گناہ کرتے جا رہے ہیں، جو جی میں آتا ہے کر رہے ہیں۔ اور یاد ہے کہ سب سے بڑا جو افطرا کرنا اللہ پہ وہ شرک ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی طرف اولاد منسوب کرنا، پھر اور ایسی چیزیں جو اللہ نے نہیں مقرر کی وہ مقرر کرنا، یا جیسے حلال کو حرام کر لینا یا حرام کو اپنے لیے حلال کر لینا۔ تو یہ سب کچھ اللہ پہ افطرا بازی ہے۔ تو آج اگر ہم اپنے معاشرے میں نظر دوڑائیں تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ آج لوگ چل پھر رہے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ اگر پکڑ دے تو کوئی ایک بھی انسان دنیا پہ چلتا پھرتا نظر نہ آتا، فوراً عذاب نازل ہوتا اور وہ انسان ادھر ہی ملیا میٹ ہو جاتا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس فضل پہ بھی لوگ شکر ادا نہیں کرتے، ولیکن اکثرہم لا یشکرون، لیکن اکثر ان کے شکر ادا نہیں کرتے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے، آپ لوگوں نے اچھے سے یاد کرنا ہے اور سنانا بھی ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی النبی۔